بحرانوں کا شکار حکومت کی اپوزیشن سے تعلقات بہتر کرنے کی کوششیں. وزیر اعظم عمران خان کی وزیر اعلیٰ سندھ سے ملاقات. حکومت نے میاں نواز شریف کے علاج سے متعلق وضاحت طلب کر لی. تحریک انصاف حکومت چلا رہی ہے یا صرف بچا رہی ہے؟ پوچھیں گے رہنما تحریک انصاف کنول جوزف سے، رہنما مسلم لیگ نون طارق فضل چودھری سے اور سینئر تجزیہ کار انصار عباسی سے. And a very warm welcome to the show. ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو. میں ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا. وزیر اعظم عمران خان کو آج کل کچھ اسی قسم کی صورتحال کا سامنا ہے. لگ رہا ہے کہ اس وقت حکومت چلائی نہیں جا رہی، صرف بچائی جا رہی ہے. پہلے پنجاب میں 20 اراکین نے وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف علم بغاوت بلند کیا، تو پھر خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کے 15 کے قریب اراکین وزیر اعلیٰ محمود خان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے. اس جرم میں سینئر وزیر عاطف خان، وزیر تعلیم شہرام ترکئی اور وزیر مال شکیل احمد کو برطرف کر دیا گیا ہے. اس بارے میں وزیر اطلاعات کہتی ہیں کہ وہ باقی اراکین کے لیے ایک وارننگ ہے. لیٹس واچ دی انفارمیشن منسٹر. عاطف خان نوجوان ہے، ایماندار ہے، اس کو سیاست کی ضرورت نہیں ہے پیسہ بنانے کے لیے. وہ پہلے ہی ماشاءاللہ اپنی زندگی کے اندر خوشحال ہے. وہ ایک نظریاتی آدمی ہے. میں سارے مردان کے لوگوں کو کہوں گا کہ یہ پرانے روایتی کرپٹ سیاستدان جو سیاست کو پیشہ استعمال کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بیچتے ہیں، نیلام کرتے ہیں اپنے آپ کو اسمبلیوں میں جا کے، ان کو رد کر کے ایک نظریاتی عاطف خان کو ووٹ دینا. یہ تو ہم کو دکھائے تھے کہ ماضی میں پرائم منسٹر کیا کہتے رہے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے یہ ان کے ایس کارڈز تھے. ہم اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ کتنی امپورٹنس تھی ان لوگوں کی پی ٹی آئی میں، خاص طور پہ خیبر پختونخوا کے حوالے سے. عاطف خان صاحب کو بے تحاشا پسند کرتے تھے خان صاحب، شہرام ترکئی کے کام کی ہمیشہ تعریفیں کرتے تھے. اس لیے مجھے باوثوق ذرائع سے پتا ہے، کیونکہ ہیلتھ کی منسٹری تھی پہلے ترکئی صاحب کے پاس، اور ہیلتھ کے اوپر ہمارا اسپیشل انٹرسٹ تھا. ہم نے بہت پروگرامز کیے، بہت دفعہ بڑے پروب کیے کویسچنز ہیلتھ کے حوالے سے بھی اور ایجوکیشن کے حوالے سے بھی، جو عاطف خان صاحب کے پاس تھی پہلے. تو بار بار خان صاحب کہتے تھے کہ میں نے اپنے بیسٹ بندے لگائے ہوئے ہیں ان دونوں منسٹریز کے اوپر. بعد میں بھی ابھی ریسنٹ پاس میں بھی ہم نے یہی دیکھا کہ کانفیڈنس ان کو بہت زیادہ تھا. سو اس لیے اگر واقعی وارننگ ہے تو اس سے زیادہ خطرناک وارننگ نہیں ہو سکتی، کیونکہ اہم ترین اراکین میں سے ہیں یہ. لیکن وزیر اعلیٰ کو بچانے کے لیے وزیر اعظم عمران خان نے اپنے نظریاتی ساتھیوں کو بھی قربان کر دیا ہے. عاطف خان کی انتخابی مہم کے دوران جو انہوں نے بات کی تھی وہ ابھی آپ دیکھ چکے ہیں. فردوس عاشق امان صاحبہ کہہ رہی ہیں باقیوں کے لیے وارننگ ہے. اٹ مینس کہ باقی ابھی اور لوگ موجود ہیں. دوسری طرف وزیر اعظم نے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کے ساتھ مل کر پنجاب میں باغی اراکین کو وہ پیغام دیا ہے کہ وہ عثمان بزدار کے ساتھ کھڑے ہیں اور عثمان بزدار ہی وزیر اعلیٰ رہیں گے. لیکن صوبے میں فی الحال طوفان تو تھم گیا ہے مگر ابھی ختم نہیں ہو سکا. ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی اور حکومت کی گورننس پر بھی سوالات اٹھائے جا رہے ہیں. اس بارے میں خود وزیر ریلوے شیخ رشید نے یہ تسلیم کیا ہے کہ حکومت نے 16-17 ماہ میں کچھ نہیں کیا. لیٹس واچ ہم. دیکھیں حکومت نے کیا مجھے بتائیں. اس 16-17 مہینے میں ریلوے کا منسٹر آپ کے سامنے ہوں، 1 روپے کی ہم نے چیز نہیں امپورٹ کی. جی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے ہماری جو ڈیلیوری ہے، ہماری پرفارمنس ہے، ہماری گورننس جو ہے وہ شاید ہم اس معیار پہ نہ اترے ہوں جس پہ اترنا ہو. اوکے، کیونکہ یہ بڑا انٹرسٹنگ سٹیٹمنٹ ہے. ڈاکٹر صاحب سے اس پہ کامنٹ ضرور لوں گی. ڈاکٹر صاحب کم ہی کرتے ہوں گے آپ ایگری شیخ رشید صاحب سے، لیکن یہاں پہ ایگری کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فریہ بات یہ ہے کہ اپوزیشن عام طور پہ جب حکومت کی کوئی کمزوری یا اس کی خامی نظر آتی ہے، حکومت اسے اپوزیشن ظاہر ہے اس پہ بات بھی کرتی ہے اور آپ یہ کہیں کہ اسے پروجیکٹ بھی کرتی ہے اور اس کو پروپیگیٹ کرتی ہے. لیکن میں آپ کو اپنے بڑے دل سے بتا رہا ہوں یہ بات کہ اپوزیشن کی جو اس وقت پوزیشن ہے، یعنی پاکستان کے عوام کے ساتھ اور اس ملک کے ساتھ جو بدترین حالات ہو چکے ہیں، تو دل نہیں کرتا اس کے اوپر بات کرنے کا یا اس چیز کو ایکسپلائٹ کرنے کا. ظاہر ہے ہم عوام کے لوگ ہیں، سارا دن پبلک میں ہوتے ہیں، لوگوں کی غمی خوشی میں جاتے ہیں. پچھلے ویکنڈ پہ بھی میں گیا، جس جگہ میں گیا آپ یقین کریں کہ ایک سوال لوگ کر رہے تھے کہ آپ یہ بتائیں کہ ان سے جان کب چھڑا رہے ہیں.
ہر جگہ I swear ہر جگہ لوگ یہ کہہ رہے تھے جی آپ بتائیں کسی کو آٹے کا مسئلہ ہے, کسی کو چینی کا مسئلہ ہے, کسی کو مہنگائی کا مسئلہ ہے. جو لوگ اپنے بل اٹھا کے لے کے آئے کہ جی جس کا کوئی برما ٹاؤن کا میں نے شاید آپ کے پروگرام میں بتایا تھا 6 مہینے کے ایریئرز ڈال کے ان کو دے رہے ہیں, اور ان پہ الزام کیا ہے کہ جس جگہ انہوں نے بل جمع کرائے تھے کسی بینک میں کرائے یا کسی فرنچائز میں کرائے انہوں نے پیسے آگے ISCO کو نہیں دیے. بھائی اگر کوئی بینک اگر فراڈ کر رہا ہے ISCO کے ساتھ تو آپ اس کا جو جرمانہ ہے کیا وہ آپ صارفین پہ لگائیں گے؟ یعنی اس طرح کی عجیب و غریب چیزیں ہیں کہ لوگ اس بری طریقے کے ساتھ بیچارے پریشان ہیں. یہ تو عوامی ریفلیکشن ہے, لیکن اپنی ان فائٹنگ کیوں ہو رہی ہے؟ پنجاب میں بچانے کا مسئلہ, اچھا یہ خیبر پختونخوا میں بچانے کا مسئلہ, یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اور آپ یہ کہیں کہ ڈیلیما ہے, اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ درجنوں کے حساب سے صرف الیکشن کے دنوں میں بھرتی کی ہے پاکستان تحریک انصاف نے, جن کا تحریک انصاف کے نظریے کے ساتھ, ان کی سیاست کے ساتھ, ان کی سوچ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ابھی عاطف خان صاحب جو ہیں ظاہر ہے کہ یہاں اسلام آباد بھی آتے رہے, میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں میں ملا انہیں, وہ ایک نظریاتی پاکستان تحریک انصاف کا ممبر ہے. اور اب آپ دیکھیں کہ ان کے اوپر جو الزامات لگائے جا رہے ہیں, مجھے ہنسی اس بات کے اوپر آ رہی ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ سیاحت کے حوالے سے, حالانکہ سب سے زیادہ سیاحت پچھلے دنوں میں اگر کسی کا بہتر ہوئی ہے وہ KPK میں ہوئی ہے. اور آپ جناب اپنے الزام ان کے اوپر یہ لگایا. اور دیکھیں جمہوریت میں اب اگر کسی کو عثمان بزدار صاحب سے, میں پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کی بات کر رہا ہوں, اپوزیشن کی نہیں, اگر کسی کو گلے ہیں, کوئی شکایات ہیں, تو ان کو بٹھائیں, وہ دور کریں, وہ رفع کریں. اور اگر یہ سمجھتے ہیں جو پورا میں کہتا ہوں ملک چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے کہ پنجاب میں وہ ڈیلیورنس نہیں ہو رہی, KPK میں نہیں ہو رہی, تو آپ جو ہے وہ بندے چینج کریں, اپنی جماعت سے لگانے ہیں نا, اپوزیشن سے تو نہیں لگانا. لیکن وہ جو کہہ رہے ہیں چینج کرو, انہوں نے ان کو چینج کر دیا. لگ یہ رہا ہے یہاں پر انصار عباسی صاحب الٹا, آپ مجھے بتانے وہ ابھی کلپ دکھایا نہیں ہے فردوس عاشق عوان صاحب آگا, کہ الٹا وہ انہیں تھریٹ کر رہے ہیں کہ یہ وارننگ, یہ تمہارا حال ہوگا اگر تم لوگوں کوئی بات نہیں کرے, منہ کھولا تو. لگ یہ رہا ہے انصار عباسی صاحب وارننگ دی ہے خان صاحب نے, اپنے قریبی ترین محبت تھی ان کو جن لوگوں سے, ان کی قربانی دے کر. کیا بتا رہے ہیں پرائم منسٹر؟ دیکھیں KPK میں ایک تو آپ کو پتا ہے کہ شروع سے ایک عاطف خان صاحب کا گروپ تھا, ایک پرویز خٹک صاحب کا, اور عاطف خان صاحب ہاٹ کینڈیڈیٹ تھے آفٹر 2018 الیکشنز کہ وہ چیف منسٹر بنے, لیکن فار بینگ دی چیف منسٹر بالکل, اور اس کو پرویز خٹک صاحب کے گروپ نے اپوز کیا. اور یہ جو سارا کچھ, اس میں ایک چیز اگر کوئکلی ایڈ کر دوں انصار بھائی صاحب, تھوڑی سی لابی بھی کی ہے عاطف خان نے, جس کو ناپسند کیا ہو سکتا. نہیں بالکل لابی کی ہوگی, لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اس کی ایک اور وجہ یہ ہے, لابی کے علاوہ, لابنگ کے علاوہ, اگر آپ دیکھیں تو شاید لابنگ پنجاب میں بھی لوگوں نے کی ہوگی, شاید ان کے کچھ MNAs بھی ہیں اور کچھ فیڈرل منسٹرز بھی ہیں جو پبلک پالیسی کے اگینسٹ میڈیا میں آ کے بولتے ہیں. لیکن ایک تو وجہ میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ KPK میں ایک وہ جو 2 دھڑوں کی بات تھی, جس میں جو انفلوئنشل دھڑا تھا جو کہ قریب تھا پرائم منسٹر کے قریب تھا, تو اس نے دوسرے کو ظاہر ہے آؤٹ سمارٹ کر دیا. لیکن جو دوسری اس کے علاوہ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ KPK میں کمفرٹیبل پوزیشن ہے پرائم منسٹر PTI کی, تو وہاں پہ اگر 2 4 5 6 یہ بھی کہا جا رہا ہے شاید 6 MPs ہیں, ان کے MPA ہیں, ان کے اگینسٹ بھی ایکشن لیں گے وہ, تو وہاں پہ اگر 8-10 بھی ایون اپنے MPAs کو وہ نکال بھی دیتے ہیں یا ان کے خلاف ایکشن لیتے ہیں, تو اس سے نہ ان کی گورنمنٹ کے اوپر کوئی مسئلہ پڑے گا اور نہ کچھ اور, نہ ان کی پارٹی کو کوئی سیریس ڈینٹ ہوگا. تو انہوں نے دیکھیں یہ بڑا ایک کلیور موو ہے آن پارٹ آف پرائم منسٹر عمران خان کہ آپ نے KPK میں ایکشن لے کے تو آپ نے میسج دیا ہے فیڈرل گورنمنٹ میں بھی, یعنی کہ آپ کے MNAs کو بھی, اور اس کے علاوہ آپ نے پنجاب میں بھی جو لوگ تھے آپ کے PTI کے, بیکاز یہاں پہ آپ کی کلیئر میجورٹی نہیں ہے, آپ ڈیپینڈنٹ ہے الائز کے اوپر, تو یہاں پہ آپ برداشت بھی زیادہ کر رہے ہیں, لیکن آپ نے ایک میسج کنوے کر دیا سب کو کہ یہ چیز ہم برداشت نہیں کر سکتے یا اس قسم کی. حالانکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہ تو پنجاب میں آپ دیکھیے گا کوئی بھی ایسا ایکشن اپنے MPAs کے اگینسٹ یا اپنے منسٹرز کے اگینسٹ پرائم منسٹر لیں گے, اور نہ ہی فیڈرل کے اوپر MNAs کے اگینسٹ لیں گے. اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ اگر آپ 2 3 4 5 لوگوں کے اگینسٹ ایکشن لیتے ہیں تو پھر تو آپ کی حکومت ہی چلی جائے گی, بے شک وہ صوبہ ہو یا بے شک آپ کا فیڈرل گورنمنٹ ہو. تو بیسیکلی یہ, لیکن اس سے ایک اور بات ضرور سبق آپ کو ملتا ہے. ایک تو آپ اگر سمجھتے ہیں کہ واقعی عاطف خان وغیرہ نے
पार्टी डिसिप्लिन को वायलेट किया और कुछ ऐसा कंडक्ट था जो कि बगावत में आता है, जिस तरह के बहुत से लोग इसको इंटरप्रेट भी कर रहे हैं, इनके पीटीआई के अपने लोग, फिर तो मेरिट के ऊपर इस एक्शन को अप्रिशिएट किया जा सकता है कि देखें उन्होंने अपने ऐसे लोग जिनके ऊपर वो बड़ा एतमाद करते थे उनके अगेंस्ट भी एक्शन लिया। तो अगर इस लिहाज से देखा जाए तो जाहिर है एक एप्रिसिएशन जाहिर बनती है प्राइम मिनिस्टर की, लेकिन क्या इसी किस्म का एक्शन वो पंजाब में ले सकते हैं जहां पे बुज़दार साहब के बहुत बड़े मुखालफिन हैं, उनकी अपनी पार्टी के जो कंस्पायर भी करते हैं, जो लोगों को जो चाहते भी हैं और उसके लिए शायद कोशिश भी कर रहे हैं कि बुज़दार साहब वहां पे ना कायम रहें। जी राइट, सो आई कम टू यू कंवल शौजब साहिबा। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप क्योंकि पुरानी कारकुन हैं, आप ग्रास रूट से आई हैं, आप अप्रिशिएट करेंगी प्राइम मिनिस्टर के इस स्टेप को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच फरिया। बिल्कुल मैं अप्रिशिएट करूंगी और मैं समझती हूँ कि पार्टी डिसिप्लिन कम्स फर्स्ट। और जिस तरह अंसार अब्बासी साहब ने कहा कि जब भी आप अगर कोई प्रेशर टैक्टिक्स यूज अगर करें, 1 मिनट की इजाजत दे दी, क्विक ब्रेक ले लिया माजरत के साथ, और मैं चाहती हूँ कि बाद में मुखल ना हो, यहीं से हम करेंगे। अप्रिशिएट करनी है प्राइम मिनिस्टर की बात को, क्यों अप्रिशिएट करनी है, वी विल टॉक अबाउट दिस राइट आफ्टर ब्रेक। एंड वेलकम बैक। वक्फे पे जाने से पहले कंवल शौजब साहबा हमें बताई थी कि वो क्यों समझती हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने एक अच्छा कदम लिया अपने करीबी साथियों की कुर्बानी देके। जी कंवल साहबा। देखिए पहली बात तो ये है कि जो एक नैरेटिव बिल्ड किया जाता है अगेंस्ट वजीर आजम, प्रोपेगेंडा किया जाता है कि जी चीफ मिनिस्टर पंजाब और चीफ मिनिस्टर जो केपी हैं वो शायद वजीर आजम उनको सिर्फ कंट्रोल कर रहे हैं और यहाँ से बैठ के दोनों सूबों की हुकूमतें चला रहे हैं। तो ये आपको मैं क्लियरली बता दूं, कल क्योंकि मैं उनके साथ मीटिंग में भी थी और उन्होंने खुद भी कहा और मैं भी इस चीज को एंडोर्स कर रही हूँ कि मैनेजमेंट का क्राइटेरिया या असूल ये है कि रिस्पांसिबिलिटी एंड अथॉरिटी जिस बंदे ने मैनेजमेंट करनी होती है उसको दोनों मिलनी चाहिए। तो अब वजीर आला केपी का ये इस्तेहकाक है कि वो अपनी काबीना में किसको रखते हैं और किससे वो मुतमईन नहीं होते तो वो निकाल सकते हैं। दूसरी बात ये है कि पार्टी के अंदर डिसिप्लिनरी कमेटी है, वेरी स्ट्रांग, वेरी स्ट्रिक्ट, रिवैम्प हुआ है सारा। उसके अंदर कोई भी किसी के खिलाफ अगर कंप्लेंट चली जाए और वो प्रूव हो जाए, दे डोंट स्पेयर एनीवन रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि वो कोई वजीर हैं या वो जो भी हैं, क्योंकि जब डिसिप्लिन की बात आएगी वो सबके ऊपर इक्वल एप्लीकेबल होगा। तो अगर आप पार्टी के अंदर डिसिप्लिन ब्रेक करेंगे तो चाहे वो कोई भी XYZ हो, उनको दे हैव टू फेस एंड दे हैव टू सफर। लेकिन पंजाब के लिए वार्निंग है, दूसरों के लिए वार्निंग है, कौन लोग हैं जिनको आप वार्निंग करते हैं? नहीं, एक सेकंड, देखिए आपने ये कहा कि उन्होंने अपनी कुर्बानी देखी, क्या पार्टी के अंदर, एक डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर आप तो इस चीज को भूल जाए ना, आपके तो ना पार्टी में डेमोक्रेसी है ना पता है इनको। कोई बंदा आवाज खोले उसको घर भेज ये रहे। ये बात सारी है, आवाज ही उठा के दिखाए। शरीफ फैमिली की बात नहीं हो रही है, ये डेमोक्रेटिक पार्टी PTI की बात हो रही है, जहाँ पे कोई रिश्तेदारों को एम्प्लॉय नहीं किया जाता ना। कोई आवाज खोले उसे फायर कर दो। एक मिनट, डेमोक्रेसी आपके लिए ये अनोखा चुंबी, मुझे लेट मी एक्सप्लेन, इनके लिए नया है ना, मैं समझती हूँ, हमारे लिए नहीं, पूरे मुल्क के लिए। ये सोए में भी नहीं सोच सकते कि कोई इनको इस किस्म की वजारतें देगा जबकि खानदान शरीफ क्या मौजूद हो। वजीर आला तो आप वजीर थे, वजीर आला कभी ख्वाब में भी सोच सकते हैं कि पंजाब का वजीर आला ये बन जाए। उन पे बात करें, और जो बात तो सही कर रही है कि केपी में भी अगर हो ना कभी इनकी हुकूमत होती तो इनके नवाज शरीफ का बेटा, नवाज शरीफ का भाई, नवाज शरीफ की बेटी, उसके अलावा ये सोच नहीं सकते। कुर्बान कर रहे हैं। आपकी कोई जमहूरी पार्टी है, उन्होंने बेचारों ने 2 बातें की, घर भेज दिया आपने। मैं पूछ रहा हूं डिसिप्लिन की तारीफ क्या है? बेचारों को नहीं है। देखिए मेरी पार्टी में तारिक साहब के राय मेरी बात में खंचा मारा है क्योंकि गैर जमहूरी सवाल पूछा जिस पार्टी में रहे हैं वो उसी किस्म की ट्रेनिंग है, मुझे बात करने में सवालों का ही जवाब दे। अच्छा, आप कह रही है ये जमहूरी नहीं है, आप जमहूरी हैं, मगर आप जो आपके अगेंस्ट जाएगा उसको घर भेज देंगे। कुंभा परवरी होती है जमहूरियत। ये होता है कि एक भाई वजीर आजम होगा तो दूसरा लाजमी वजीर आला होगा, उन्हीं के औलाद में वजीर आला रहेंगे। सवाल KPK का हो रहा है, आतिफ खान का हो रहा है, और ये हो रहा है कि उन्होंने कोई बात की, अपने घर भी भेजा। बीच में खांचा मारा ना, जवाब दे रही हूँ प्राइवेट। अच्छा, सवाल पूछ रहा हूँ, आप खांचा मारने उन्होंने कहा वार्निंग दे रहे हैं। मैंने पूछा व्हाट इज द डिसिप्लिन, इन्होंने कहा डिसिप्लिन की खिलाफवर्जी की। मैंने कहा डिसिप्लिन तारीफ किया है, 2 जुमले मैंने बोले। अच्छा, कौन से डिसिप्लिन की खिलाफ? वो आगे अगर आप प्रेशर ग्रुप बनाएंगे, आप वजीर आला के खिलाफ कोई बात करेंगे जो कि जिनका इस्तेहकाक है, उनकी काबीना का आप हिस्सा है और उनको नहीं लगता कि मेरे ये वजीर काम कर रहे हैं तो उन्होंने निकाल दिया। बाकी ये कि वज़रा को तकलीफ नहीं हो रही है, वार्निंग किसको दे रहे हैं?
یہ دیکھیں مجھے نہیں اس کا ایگزیکٹلی پتا ہے، جو 3 نکالے ہیں انہوں نے وہی وارننگ اس کو دینی ہے، جو جہاں پر جس طریقے سے میٹرز چلیں گے اس کو اسی طریقے سے ڈیل کیا جائے گا. آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ وہ پنجابی کی مثال ہے کہ دھیری تو سنیو اور بہوری تو کام دھریو والا کام نہیں ہے. جو غلط کرے گا اسی کو ہی فیس کرنا پڑے گا. دس از ناٹ فرسٹ ٹائم. جب آپ دیکھیں کہ وزیر اعظم کی اپنی کیبنٹ میں بھی وہ جس سے سیٹسفائیڈ نہیں تھے انہوں نے شفل کر دیا. ان کو یہ باتیں اس لیے لگتی ہیں کیونکہ کیبنٹ میں ہوتے ہی سارے رشتہ دار ہیں جو ساری زندگی کے لیے لکھوا کے آئے کہ ہمارے علاوہ تو خواب میں بھی کوئی نہ سوچے کہ کوئی وزیر اعلیٰ بن سکے. اب آپ کو پتا ہے کہ 30-35 سال تک انہوں نے جو پنجاب ہے اس پہ رول کیا ہے اور وہ اپنی ساری اولاد کے ساتھ کی ہے. 8.5 سال جھوٹ کی اس میں کیا بات ہے؟ جھوٹ کی کیا بات ہے؟ 85 سے شروع ہوئے تھے. 85 سے کیوں آپ کے جو نواز شریف صاحب ہیں وہ جب آکسفورڈ سے فائنانس کی ڈگری لے کر آئے تھے تو فائنانس منسٹر نہیں بنے تھے. آکسفورڈ سے فائنانس پڑھ کے آئے تھے ماشاءاللہ, کیمبرج سے پڑھ کے آئے تھے. تو اس کے بعد انہیں ضیاء الحق نے اپنی کیبنٹ میں کیا فائنانس منسٹر نہیں پنجاب کا بنایا. زبردست کام کرتے تھے اور وہ اتنی زبردست فارمز میں وہاں پہ فائنانس کا کام کرتے رہے. پھر وہ وزیر اعلیٰ پنجاب نہیں بنے. اس زمانے سے آپ لوگ بیٹھے ہوئے فوٹبال سے پورا خاندان جب تک رول نہ کرے تو بات نہیں آگے چلتی. اچھا اوکے, ہم آگے چلتے ہیں تھوڑا سا. یہ اب لگ رہا ہے کہ پرائم منسٹر نے صاف میسج دے دیا ہے کہ کوئی تبدیلی نہیں آ رہی نہ پنجاب میں نہ خیبر پختونخوا میں. سو یہ جو آپس میں خاص طور پہ پنجاب میں کیونکہ پی ایم ایل این بڑی انوالوڈ ہے, جو آپ لوگ گاہے بگاہے ملاقاتیں بھی کہے تھے, لازم نے خود کہا تھا, وہ اب دم توڑ جائیں گی یا مزید کوئی نیا ایک صرف جملہ سن لیں. تبدیلی گراؤنڈ پہ ضرور آئے گی. چیف منسٹر کی آفس میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی. گراؤنڈ میں کیا تبدیلی؟ گراؤنڈ پہ جو ہم نے پرومس کی ہوئی ہے جو چیزیں ٹھیک کرنے کی وہ تو آ رہی ہے. چلے مان لیا آپ نے, وہ آ رہی ہے, لیکن چیف منسٹر کے آفس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. اور یہ لندن سے بیٹھ کے جتنے مرضی سازشیں کرنی ہے کر لیں, جتنی 2 نمبریاں کر لیں, جتنے مافیاز کو فیڈنگ کرنی ہے کر لیں, جتنے فلور ملز کے لوگوں کو پیسہ کھلائیں گے ہورڈنگ کرو, کچھ نہیں ہونے. ساری بے نقاب ہو گئی ہیں. کیا سازشیں کریں آپ لندن میں بیٹھ کے بتائیں. 25 جنوری کو آ رہے تھے, میاں صاحب آئے نہیں, پتہ نہیں کدھر رہ گئے ہیں. یہ بتا 25 جنوری کو بریکنگ نیوز چلی تھی کہ وہ تشریف لا رہے ہیں چھوٹے میاں صاحب, پتہ نہیں کدھر رہ گئے. بتائیں کدھر رہ گئے, چلیں بتا دیں بتی بال کی کتنے رہ گئے. بات یہ ہے جی کہ یہ جو ان ہاؤس تبدیلیاں ہوتی ہیں, جمہوریت یہ بیچارے جمہوری لوگ ہوں تو انہیں پتہ ہو, ان ہاؤس تبدیلیاں جو پارلیمان کے اندر آتی ہیں وہ کئی دفعہ اس سے پہلے پارلیمان کے اندر چینج ہوئی ہیں, گورنمنٹ اسمبلی میں اندر ہوتی ہیں, آپ کی پروونشل اسمبلیز کے اندر ہوتی ہیں. تو نہ تو یہ کوئی سازش ہے نہ یہ کوئی مافیا والی بات ہے. وہ انشاءاللہ اس کو جو ریزلٹس اور وہ ہیں وہ بہت جلد آپ کے سامنے آئیں گے. اور باقی میری ان سے گزارش ہے دست بدستہ کہ جتنا آپ نے عوام کے ناک میں دم کر دیا اتنا کافی ہے. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا مزید چینجز آئیں گی, یہ اگر نہ ہی آئے تو بہتر ہے, کیونکہ پنجاب میں بالخصوص آدھے سے زیادہ پاکستان یہاں پہ رہ رہا ہے. یہاں پہ جو صرف اور صرف ان کی مس مینجمنٹ کی وجہ سے چیزیں خراب ہو رہی ہیں نا, یہ آٹے کا چینی کا بحران, یہ صرف مس مینجمنٹ ہے کہ آپ نے کس ریٹ پہ گندم ایکسپورٹ کی اور آپ کس ریٹ پہ آپ دوبارہ گندم منگوا رہے ہیں. یہ تو دیوار کے اوپر لکھی ہوئی چیزیں, ان کو آپ کیوں ڈیفینڈ کر رہی ہیں؟ کہیں ہمارے زمانے میں کچھ طرح بات کرتا تھا تو میں کہتا ہوتا تھا ہماری گورنمنٹ میں کہ جناب یہ فلاں منسٹر کی کمزوری ہے, فلاں منسٹر کا غلط فیصلہ ہے. کوئی منسٹر یا چیف منسٹر یہ کوئی فرشتے تو نہیں ہے, ٹھیک غلطیاں ہو سکتی ہیں ان سے, مانے ان کو. کیوں آپ لوگوں نے دوسروں کو گناہوں کی پوٹلی ساری اپنے سر پہ اٹھا کے پھر رہے ہیں؟ جس نے یہ ڈیسیژن کیا ہے کہ اس نے کم ریٹ پہ گندم ایکسپورٹ کی پہلے اور اس کے بعد اب ڈبل ٹرپل ریٹ پہ آپ امپورٹ کر رہے ہیں, اور اس کے بیچ میں جو ٹائم گزر رہا ہے لوگوں کو, میں کہتا ہوں کہ 70 روپے کے حساب سے آٹا نہیں مل رہا. صحیح. تو یہ جو مشکلات ہیں ان کا احساس کریں. ٹھیک. میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ عوام یہی ہیں, آپ کو ووٹ دیں, ہمیں دیں, جس مرضی پارٹی کو دیں, لیکن چونکہ آپ سو کارڈ ان کو لیڈ کر رہے ہوتے ہیں, ان کے لیڈر سمجھے جاتے ہیں, مانے جاتے ہیں, اگر آپ ان کو دکھوں کا مداوع نہیں کر سکتے تو ان کے دکھوں پہ کم از کم نمک تو نہ چھڑکیں. ٹھیک ہے. آپ کو چاہیے کہ ان کو یہ جو ابھی میں نے ایڈمنسٹریٹو بات کیا, پولیٹیکل میں بات ہی نہیں کر رہا, ان اقدامات کو اگر نہیں کوئی چیف منسٹر ڈیلیور کر رہا اس سے پوچھیں کہ بھائی یہ کیوں نہیں آپ ڈیلیور کر رہے, مجھے رزلٹ چاہیے. جیسے آپ نے تو بڑے چیف منسٹر سے تبدیل کیے تھے, آپ نے تو مطلب آپ لوگ تو ایک ہی چیف منسٹر ہیں شروع سے لے کے تک, اس کا موازنہ بھی دیکھیں نا آپ, اس کے رزلٹس بھی دیکھیں. وہ ایک الگ مسئلہ ہے, لیکن موازنہ دیکھیں. 7 سال ہو گئے ہیں, ایک بس نہیں بن رہی,
کوئی میں تو کہتا ہوں اس منہ سے یہ باتیں کرتے ہیں، ان کی شکل کیا ہے بات کرنے کی گورننس کے یار؟ چیمپئن ایک بس نہیں بنی ان سے پشاور آپ کی، ان کا حال دیکھیں، وہ نہیں بن بی سکی آر ان ٹی سے۔ کے اوپر تو پوری انکوائری ہونی چاہیے. پی آر ٹی پہ انکوائری ہو رہی کیا ہے، چیزیں یہ رپورٹ جمع کرا دے گی، انکوائری ہو رہی ہے، ٹھنڈ پڑ او جائے بھائی گی. میرے ادھر یہ ہائی کورٹ پشاور نے بھول سٹے لیے جائیں گے. ہوئے ہیں، سٹے لیے ہوئے ہیں، یاد رکھ لیں انکوائری کے خلاف سٹے لیے ہوئے ہیں یار. کچھ خوف خدا کرو، آپ نے بنائی ہے بی اے ٹی، میں وہ آپ کو کیوں سے بتا ڈیفینڈ رہی کر ہوں رہی نا، ہیں؟ ایشین ڈیولپمنٹ بینک بنا دوسرے رہی کے ہے، گناہ اس اپنے پہ سر پہ کوئی کیوں ٹرسٹ ڈال رہی ہیں؟ Okay. وہ خوف خدا کرو یار. Let's come to Ansar bhai. Stay لیا ہوا ہے. ابھی خیبر پختونخوا سے لے کے پنجاب جس سے. نے Let's come to GBA بنائی Punjab. I want to ہے، کہیں وہ discuss نالائق Punjab. ہے. لاہور کے اوپر تخت لاہور کو بنا کے گئے، ایک تخت بار لاہور کدھر سے آ گیا چلے یار؟ آ جائیں، تخت لاہور پہ آ لاہور جائیں. آ گیا ہو یار، خدا کا میرے واسطہ. علاقے کا فنڈ کھا خدا کے کا واسطہ. 12% بھی نہیں دیا انہوں نے. اپنی نالائکیاں آتی ہیں، تخت لاہور یاد آ جاتا ہے. 70% بجٹ سارا چلو. لاہور اور بیڑا غرق. ابھی وہ کچھ چلو دن جی. پہلے بارش ہوئی تھی تو ستیہ ناس. اوکے، یہ بھی ان کا قصور ہے ابھی تک. چلیں کب تک کوشش رہے گا؟ کریں گے کہ ملک میں بارش ہو، قصور بھی لاہور میں ساتھ نہ ہو. شامل ہے. ہمیشہ ان کا قصور رہے گا لاہور پنجاب اور میں جو قصور ہوگا. دونوں کو ڈال لیں. ٹھیک ہے. کوشش کریں گے، دعا کریں گے اللہ علوم بارش ہی نہ ہو. عباسی صاحب، پنجاب میں بزدار صاحب کی کارکردگی پہ تقریباً سبھی لوگوں نے آواز اٹھائی ہے، خود پی ٹی آئی کے ممبرز نے بھی کی ہے، لیکن اب یہ لگ رہا ہے خیبر پختونخوا سے میسج دیا پنجاب کو ہی جا رہا ہے. کیا وجہ ہے خان صاحب اتنے زیادہ کانفیڈنٹ ہیں؟ کیا وجہ ہے وہ اتنے زیادہ خوش ہیں بزدار صاحب سے جبکہ اکثر لوگ ناخوش ہیں؟ وہ وجہ میں آپ کو بتاؤں. دیکھیں لیٹ سی انصاف عباسی صاحب کا تجزیہ کیا ہے؟ دیکھیں مجھے ویسے پرائم منسٹر کے جو اعتماد ہے نا بزدار صاحب کا، اس کی مجھے بالکل سمجھ نہیں ہے کہ کیوں اتنا وہ اعتماد کر رہے ہیں کہ وہ ڈیلیور کریں گے، وہ سیکھیں گے، وہ جو ہے وسیم اکرم پلس بنیں گے، اور پتہ نہیں بہت کچھ اور باتیں. دیکھیں جہاں تک گورننس کی بات ہے تو میں آپ کو اتنا بتاؤں کہ پنجاب میں گورننس کے حالات بہت خراب ہیں، اور نہ صرف پنجاب میں، میری ذاتی رائے میں کے پی کے بھی حالات اچھے نہیں ہیں، اور ایون فیڈرل گورنمنٹ کے حالات بھی اچھے نہیں ہیں. لیکن انفارچونیٹلی جو مجھے لگتا ہے کہ عمران خان صاحب جو پرائم منسٹر جو ہیں، انہوں نے ایک ضد باندھ لی ہے کہ دونوں صوبوں میں، ایک طرف بزدار صاحب اور ایک طرف محمود خان، کہ یہی لیڈ کریں گے دونوں صوبوں کو، کچھ بھی ہو جائے. اور ادروائز میں آپ کو بتاؤں کہ آپ پارٹی کے ان کے پی ٹی آئی کے لوگوں سے پوچھیں، ابھی بھی جو آپ یہاں پہ بات ہو رہی ہے اور جو ان کی یہ لیڈی ممبر اس وقت ریپرزینٹ کر رہی ہیں اس پروگرام میں بھی، ٹاک شو میں بھی، میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے نہیں پتا، ہو سکتا ہے یہ ان کی دل کی آواز ہو، لیکن آف کیمرہ آپ بات کریں کسی بھی پی ٹی آئی کے بندے سے، آف دا ریکارڈ کسی بھی پی ٹی آئی کے بندے سے بات کر دیں ایکسپٹ عمران خان، سب یہی کہیں گے کہ بزدار از ناٹ دا رائٹ چوائس، ان کو بدلنا چاہیے، اس سے پارٹی کو نقصان ہو رہا ہے. لیکن انفارچونیٹلی ظاہر ہے اگر آپ پبلکلی یہ بات کریں گے تو اٹ مینس کہ آپ عمران خان صاحب کو کرٹیسائز کر رہے ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب اس بات کے اوپر بالکل بھی تیار نہیں ہے کہ اس کے اوپر کوئی کمپرومائز کیا جائے، اور وہ کہتے ہیں کہ جیسا بھی ہے انہی دونوں لوگوں کو ہم نے رکھنا ہے. اور دوسری بات دیکھیں، ابھی طارق صاحب بات کر رہے تھے نا کہ جی کوئی سازش نہیں ہوتی اور یہ پتہ نہیں اس طرح کی بات جو کہہ رہے تھے، تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ سازشیں ہوتی رہی ہیں، سازشیں ابھی بھی ہو رہی ہیں. میں آپ کو میری جو اطلاعات ہیں، اور میں یہ بتاؤں کہ جس طرح پیور ایک پالیٹکس ہونی چاہیے اس طرح کی پالیٹکس نہ پہلے تھی اور نہ وہ پیور پالیٹکس اس وقت ہو رہی ہے انفارچونیٹلی. اور جس قسم کی باتیں پی ایم ایل این پہلے کرتی تھی فار پیور پالیٹکس، اب بالکل بھی اس کے 180 ڈگری اپوزٹ ہیں. پہلے ہو سکتا ہے کسی شہباز شریف صاحب کے اوپر الزام لگتا تھا کہ یہ ہاب نابنگ کرتے ہیں، اور یہ مختلف جو طاقتور طبقے ہیں ان کے ساتھ جا کے تو یہ کچھ کنسیشن مانگتے ہیں یا ڈیل کی بات واٹ ایور. میں آپ کو بتاؤں کہ اب نون لیگ ساری کی ساری ایک ہی جیسی ہے. جو پہلے نون لیگ ہوتی تھی اب وہی نون لیگ آج بھی ہے. سو جو بڑی خوش ہے، اور میں آپ کو بتاؤں ہیپی آلسو. اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ نیچرل چینج آئی ہے اسمبلی میں، مجھے ایک مثال بتا دیں کہ نیچرل اسمبلی میں نیچرل پولیٹیکل پارٹیز کی اپنی لائی ہوئی چینج کب آئی ہے؟ کوئی ایک چینج مجھے بتا دیں کسی اسمبلی کے اندر. اور پھر ایک اور بات مجھے بتائیں کہ آلدو پرفارمنس گورنمنٹ کی بہت خراب ہے، پی ٹی آئی کی، ان کی ریزر تھن میجورٹی ہے الائز کو ملا کے فیڈرل میں بھی اور پنجاب میں بھی. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جتنی اگر انکمپیٹنٹ گورنمنٹ ہے اس سے زیادہ انکمپیٹنٹ اور ڈس اپوائنٹنگ پرفارمنس ہے اپوزیشن کی. وہ تو بیڈلی ڈیوائیڈڈ ہے اپوزیشن کی، اب تو پی ایم ایل این اندر سے بہت ڈیوائیڈڈ ہے. تو یہ کس طرح سے گورنمنٹ کو آؤٹ سمارٹ کر سکتے ہیں؟ جتنی بھی گورنمنٹ نالائق ہو، میرا نہیں خیال کہ حکومت کو اپوزیشن سے کسی بھی قسم کا کوئی خطرہ ہے، انلیس کہ کوئی کانسپریسی ہو جائے.
اور جو آپ ہو رہی ہے ابھی لندن میٹنگ کا ذکر بھی ہو. We'll take a break and we'll come right back. اینڈ ویلکم بیک. وقفے پہ جانے سے پہلے یہ بات کہی گئی کہ کانسپریسی ہو رہی ہے اس وقت بھی, اور کیوں گورنمنٹ میں بھی کچھ لوگوں کو لگ رہا ہے کہ ہو رہی ہے. مثلاً میاں نواز شریف علاج کے لیے لندن میں مقیم ہے, مگر جس حکومت نے خود انہیں باہر جانے کی اجازت دی تھی وہی شکوک و شبہات کا اظہار کر رہی ہے. آج دوبارہ وزیر اعظم کے مشیر احتساب شہزاد اکبر نے مطالبہ کیا کہ میاں نواز شریف کے علاج کے متعلق وضاحت کی جائے. لیٹس واچ ہم. اس کے اوپر معاملہ یہ ہے کہ تقریباً 4 ہفتے کا ٹائم گزر چکا ہے. انہوں نے جو رپورٹس بھیجی ہیں پنجاب گورنمنٹ کو, وہ اس میں رپورٹ کوئی نہیں ہے. اس میں ایک ڈاکٹر لارنس ہیں, ان کا ایک میڈیکل سرٹیفکیٹ ہے, کوئی اس کے ساتھ میڈیکل جو رپورٹس ہیں, لیب رپورٹس ہیں, وہ منسلک نہیں ہیں. اور کچھ انہوں نے اسپیسیفک سوالات بھی کیے ہیں ان کی لیگل ٹیم سے بھی اور نواز شریف صاحب. کنول صاحبہ, آپ لوگوں کو بھی لگ رہا ہے کہ کانسپریسی ہو رہی ہے؟ ابھی لندن میٹنگ کا آپ نے خود ہی ذکر کر دیا. دیکھیے جی, پہلے تو جو انصار عباسی صاحب نے بات کی, میں تھوڑا سا اس کو کہہ دوں گی. انہوں نے کہا جی کہیں بھی پرفارمنس اچھی نہیں, میں اس سے ایگری نہیں کرتی ہوں. آپ کے اتنے بڑے بڑے ادارے ہیں جو ہمیشہ پرفارمنس آپ کی بتاتے رہے ہیں, وہ آج آپ کو اشاریہ بتا رہے ہیں, جس میں آپ کا ورلڈ بینک ہو گیا, جس میں آپ کا موڈیز ہو گئی, آپ کی آؤٹ لک کیوں چینج ہوئی ہے, جس میں آپ کا آئی ایم ایف نے بتایا ہے کہ آپ کا پروگرام جو چل رہا ہے, فیٹف میں آپ دیکھیں پاکستان کو کیوں کامیابیاں مل رہی ہیں, اکانومی کو ڈاکیومنٹ, یہی ہماری اچیومنٹس ہیں جو اس ملک میں پہلے کبھی بھی نہیں ہوا. ٹیکس کلیکشن بڑی ہے, آپ کے ٹیکس نیٹ میں زیادہ لوگ آ رہے ہیں. 10 بلین کا تو خالی پنجاب کا ریونیو بڑا ہے, جس عثمان وزار پہ سارے تنقیدیں کریں. 46% اس نے اپنا بجٹ کم کیا ہے. 21 کیمپ آفیسز کے ساتھ شہباز شریف صاحب چلا کرتے تھے. شریف آدمی نے کوئی کیمپ آفیسز نہیں رکھے, کوئی ایکسپینڈیچر نہیں اس طریقے سے رکھا ہوا ہے. اور ڈیلی میل والے جو ڈیوڈ روز صاحب ہیں, وہ وہیں لندن میں ہی مقیم ہے, روز وہ دعوتیں دے رہے ہیں شہباز شریف صاحب کو کہ وہ پائرٹس آف دی جو پینٹ ہاؤسز ہیں وہ جا کے اس کو کلیریفائی کریں. یہاں سے وہ دعوے کرتے رہے, وہاں جا کے وہ بات سے مکر گئے. اچھا, ان ہاؤس تبدیلی کی بات کی, میں آج آپ کے اس پہ شو پہ بیٹھ کے بریکنگ نیوز دے رہی ہوں کہ بالکل ان ہاؤس تبدیلی ہوگی. لیڈر آف دی اپوزیشن بھاگ چکے ہیں اپنے اہل و عیال کے ساتھ, اور وہ واپس نہیں آئیں گے. اور انہیں الٹیمیٹلی جیسے پی ایس سی کے چیئرمین چینج کرنے پڑے نا, جس کی وجہ سے انہیں 6 مہینے اسٹینڈنگ کمیٹیز بھی بنائی تھی. اسی طرح لیڈر آف دی اپوزیشن ایک سیکنڈ جی, لیڈر آف دی اپوزیشن ول بی چینج, اور ان ہاؤس تبدیلی یہی ہوگی. لیڈر آف دی اپوزیشن ایک سیکنڈ لاہور ہائی کورٹ میں ایک اپلیکیشن سبمٹ کرا کے گئے ہیں, ٹھیک ہے جی. تو اب کورٹس کا کام ہے کہ ان کو واپس بھی آپ کو کوئی خبر ہے وہ بھاگ. اچھا, دوسری آپ نے سوال کیا, ایک سیکنڈ جی طارق صاحب, ابھی ایک منٹ, اپنے جذبات سنبھالیں, میری ابھی بات پوری نہیں ہوئی. اب آپ نے کہا کانسپریسی ہو رہی ہے. لندن سے بیٹھ کے آج ان کے جو وہ ہیں رانا ثناء اللہ, اس نے خود بیٹھ کے بیان دیا ہے کہ جی دیکھ لیں, وہ تو لندن سے بیٹھ کے یہ سارا چلا رہے ہیں. کوشش یہ کر رہے ہیں کہ فارورڈ بلاک جو ان کا اپنا بن رہا ہے, جو خود ان کے پنچھی اڑ کے چھوڑ کے جا رہے ہیں, کیونکہ کوئی ان کی تتر بتر ہے. ٹھیک کہا انصار صاحب نے کہ آپ کو کہیں پہ لیڈرشپ نظر نہیں آتی اپوزیشن کی. جو فیصلے انہوں نے کرنے ہو یہ ون سائیڈڈ کرتے ہیں. ایک منٹ دیکھیں, پوری ان کی لیڈرشپ غائب ہے. اپوزیشن کو کبھی آن بورڈ نہیں کیا جاتا. اپوزیشن میں پیپلز پارٹی الگ منہ لے کے, نون لیگ الگ منہ لے کے. تو میں آپ کو صرف اتنی بات بتا دوں, جو مرضی سازشیں کر لیں, ان کے ووٹر کو بھی سمجھ آ چکی ہوئی ہے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں, یہ غلط بیانی کرتے ہیں, یہ دعوے کچھ اور کرتے ہیں, اور ایڈم یہ بھاگ جاتے ہیں, وہ بھاگ جاتے ہیں. انہیں ایونفیلڈ اپارٹمنٹس میں جا کے بیٹھے ہیں, جس کا پناما میں نام آیا, جس پناما چلے جائیں گے, بہت چلے جائیں گے. پوچھ کے بتا دیں ایونفیلڈ اپارٹمنٹس کا اصلی اونر کون ہے. اب تو وہیں بیٹھے ہیں نا پیناما سے نکل آتے ہیں. کیوں کیسے نکل آتے ہیں؟ پاکستانی عوام کا پیسہ کھایا ہوا کیسے نکل آتے ہیں؟ ٹھیک ہے, اس لیے آپ خود کے لیے شہباز شریف صاحب بھاگ گئے ہیں, وہ بھاگ گئے ہیں, اور انہیں پینٹ ہاؤسز میں رہ رہے ہیں جس کا وہ ذکر نہیں کرتے. جو گئے ہیں اور انہوں نے کہا جی کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین کو تبدیل کیا گیا, وہ یہیں پہ تھے اس وقت وہ تبدیل ہوئے تھے. اگر انہوں نے یہ سمجھا, نہیں, فیصلہ تو 6 ماہ پہلے ہوا تھا نا, 6 ماہ پہلے فیصلہ ہو گیا تھا. اگر شہباز صاحب نے اگر یہ دیکھا کہ میں 2 پہ کام نہیں کر سکتا, انہوں نے عقل کی بات کی, انہوں نے کہ 2 ذمہ داریاں مجھے نہیں سنبھالی جا رہی ہیں, وہ انہوں نے الگ کر دیا, نئے بندے کو دے دیا. ڈٹائی تو نہیں دکھائی نا,
نہیں تبدیل ہوگا چودھری شوگر نہیں مل تبدیل جا کروں رہا گا ہے، لوگ گالیاں دے رہے چودھری ہیں شوگر سڑکوں کے مل جا اوپر چکا ہے، مظاہرے ہو رہے بتا رہی ہیں ہوں، لوگ مر گئے ہیں نہیں پورا تبدیل ٹبر ہی ہوگا چور ہے، سارے بھائی اور اتنی چوروں کا تو confidence سے سرٹیفکیٹ کہتی ہیں آپ لوگوں کو ملا ہے چودھری شوگر مل انٹرنیشنل آ کے جواب دیں اپنی ٹیٹیوں کا تمام اپنے اس ملک ایجنسیوں سے نے کھائے ہوئے پیسوں کا انہوں نے کہا پورا ہے ٹبر کہ سب چور سے بڑے چور یہ لوگ ہیں کیا ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل گاڈ سے کرپشن میں اضافہ ہوا ہے آپ کے لوگوں نے مجھے بغیر صرف یہ پڑھے جواب دے دیں مجھے صرف یہ جواب دے ایکسپوز ہوئے دیں ہیں کہ سب دوائیوں ایکسپوز ہوئے دوائیوں کی قیمتیں بڑھانے میں کتنا پیسہ کھایا ہے یہ بتا دیں لیگ کا نام آیا ہوا ہے دوائیوں کی قیمتیں میں کتنا پیسہ کھایا ہے پتہ ہے ان کو 45% تو ابھی جو مریم بی بی 36 کھا ارب کے بیٹھی روپیہ ہوئی ہے جو کہتی تھی منی لانڈرنگ کا آیا ہے سال اس میں میں بھی کتنا میری پیسہ یہ آتا بتا ہے دیں جو عباسی صاحب نے اس کہا ہے بیچاری کہ کو پتہ ابھی ہی کوئی نون نہیں لیگ پرانی ہے نون پیسے لیگ لوگ ہو گئی ان ہے کے کھا رہے ہیں ان کو نہیں مل رہا یہ شور مچا رہی ہے آپ 5 ارب روپیہ دوائیوں پہ آپ نے کھایا آپ کے پیسوں چودھری میں شوگر ملز کا ابھی جو فیصلہ دنیا جان کا جو ٹھیکہ ہے جو دنیا جان کی تحقیقات ہوتی ساری ہیں دنیا آپ سکے لے لیتے ہیں نون لیگ پرانی آپ نون لیگ کو ہو گئی نہیں ہے ملے بتا دیں آپ کو حصہ نہیں ملا ٹیٹیاں مارے ڈیوڈ روز کو ہی ٹیٹیاں جا کے ماریں گے جواب دے دیں آپ ٹیٹیاں ہی ماریں گے چلیں پاکستانی ٹیٹیاں ہی ماریں عدالتوں گے میں تو کوئی لیکن آپ کو مینیپولیشن ہو نہیں رہی حصہ ہے مل رہا کوئی ڈیوڈ بات روز کو نہیں جا کے لندن یار میں سفارش اتنا کروں گا ہرجانے کی ان کو رقم حصہ مل جائے گی دیں تھوڑا پاکستان میں جمع کرا ان دیں کو لوگ کھا رہے ہیں نا ان کو نہیں مل رہا اس لیے شور مچا رہی ہیں پرانی نون لیگ ہو گئی عباسی صاحب کہہ رہے ہیں بھائی بات یہ ہے کہ نون لیگ کے جو وہ جو اندرونی نظریہ معاملات آیا تھا ہیں ضیاء الحق والی وہ نون لیگ ضیاء الحق وہ نون والی لیگ وہ نے یہ فیصلہ کہہ رہی کرنا وہ ہے 1 سال کا وہ نظریہ نون تھا لیگ نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے اپنی پالیسیز کیسے چلنی ہے کیا کرنا ہے ابھی تو آپ باقی نے اندر ان کا policy ڈیوائیڈڈ ہے ابھی میں کیا حیران ہوں، پالیسی ہے ہمیں نہیں پتا اور وہ طوطے محترم اڑ بھائی رہے صاحب ہیں کو ان کے۔ پتا لگ گیا جناب فارورڈ نون لیگ بلاک اندر سے والے جا رہے ہیں تھوڑا سا ان کو نا یہ جو پچھلے حالات پیدا ہوئے ہیں ان کو اس سے بہت فکر پیدا ہو گئی ہے کوئی فکر نہیں اور ہے کانسپیرنسی کی بات کرتے ہیں آپ ذرا چیک ابھی کر انصار لیں بھائی کہ صاحب آپ نے کی صفوں کہا میں سے کتنے کہ جناب پیار ہیں کہاں سے اڑنے کے چینج ہوئی لیے۔ ہے جو سینٹ میں نو سبز رنگ کانفیڈنس کے کا بھی ووٹ آیا طوطے ہیں، تھا لال رنگ کے بھی ہیں، چیئرمین اڑنے سینٹ والے کے ہیں سب۔ خلاف وہ ہمارے 14 ممبر کس نے خریدے تھے تو اس وقت فرشتوں آپ نے بولتے ان تھے لوگوں نے نا، خریدے ہیں نا تو کانسپیرسی انہوں نے کی ہے کہ ہم نے کی ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوئی چلو بھلے خرید لیے انہوں نے تو کس نے کی تھی یار کمال ہے آپ وہ 14 بندے کس نے آپ نے خریدے تھے فرشتوں نے خریدے ہیں یار خریدے ہیں ٹھیک ہے نا لوگ اڑنے والے جو ہیں no confidence ہر کی بات دوسرے ہوتی دن ہے یہ وہاں سے یہ اطلاع بندے دیتے خرید ہیں لیتے ہیں حکومت جا رہی ہے وہ رک جاتے ہیں کہتے ہیں بیچارے جی PTI نے خریدی اب ان کو یقین ہو گیا کہ بدل گیا نا آپ بدل گئے ہیں سب دوڑ گئے یہاں سے اسی کا تو خطرہ ہے نا اسی کا تو ڈر ہے طارق فضل چودھری اسی کا صاحب خطرہ ہے آپ کو تو میں لائیو پروگرام یہ- میں آفر کر رہی ہوں چھوڑیں آپ کن کے پیچھے ہیں وہ بھاگ یہ گئے آخری جو بات وہ لندن اپارٹمنٹس والے بھاگے ہوئے ہیں بھائی صاحب وقت کم از کم اپنے کسی کی طرح سینٹ میں کسی اور کے خرچے پہ نہیں جاتے پی ٹی آئی نے آپ کا خریدے پرائم تھے منسٹر دوسروں جو کے ڈاکٹر چوٹ صاحب کرتا کہہ رہے ہے ہیں اس سے بڑی کوئی بیستی کی بات ہے ملک کے لیے 4 ارب سے سننے دینا میں 75 کروڑ عباسی روپے صاحب عباسی صاحب 333 یہ دوائیوں پہ لیا تھا ان کے دورے 92 دورے تو نواز شریف صاحب کے تھے یار 5 ارب پاکستانیوں کا پیسہ بتا دیں کس نے فنڈ کیا عباسی 5 صاحب ارب یہ بتا دیں کہ کس نے سینٹ میں بندے خریدے تھے دیکھیں اس میں پہلے میں ایک چھوٹی سی بات کر لوں کہ یہ جو ابھی میری بہن بزدار صاحب کی تعریف کر رہی تھی نا کہ انہوں نے کافی مطلب ہے کہ اپنے ایکسپنسز کم کیے ہیں تو میں آپ کو صرف ایک بات بتا دوں ان کو کہیں کہ پلیز میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ 7 کلب جو چیف منسٹر ہاؤس ہے جہاں پہ وہ رہتے ہیں اس کو جا کے وزٹ کریں انہوں نے میں جی کل ہی آئی ہوں سنیے گا کل ہی دیکھ سنیے گا ایک منٹ 7 جی مجھے پتا ہے آپ نے کیا کہنا میں کل ہی دیکھ کے آئی ہوں آپ بھی وزٹ کریں نہیں سن لینا میری بہن 7 کلب کو رینوویٹ کیا گیا کمپلیٹلی اس کے باتھ روم سب کو چینج کیا گیا جو ان کا اپنا کمرہ ہے آپ اندازہ لگائیں جہاں چیف منسٹر صاحب کا جو کمرہ ہے 25,000 روپے کا پر سکوئر فٹ کا کے پردے بدلے گئے ہیں پر سکوئر فیٹ 25,000 روپے کے میسو سپینڈنگ کی گئی ہے اس کے اوپر میں نے ان کے اوپر کویسچنز کیے اس کا حوالہ ہی نہیں دیا رہا پنجاب گورنمنٹ